جنہوں نے کارنیگی فارمولے کا یہ راز پایا اور مالی یا دوسری کامیابیوں کو سمیٹا۔ اس پورے سفر میں ایک بھی ایسے شخص سے نہیں ملا جو اپنی جستجو کے نتیجے میں اس کامیابی کے فارمولے تک پہنچا ہو اور اسے کامیابی نہ ملی ہو، اور میں نے ایسا بھی کوئی کامیاب انسان نہیں دیکھا جو اپنے شعبے میں کامیابیوں کی معراج پر پہنچا ہو اور اس کے پاس یہ راز نہ ہو۔ ان دو حقیقتوں تک پہنچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ راز بس قوت ارادی رکھنے والوں کے لیے ہے، اس کے لیے ایجوکیشن کی کوئی شرط نہیں۔ ویسے ایجوکیشن ہے کیا؟ اس سوال کا بھی تفصیلی جواب کتاب میں دیا گیا ہے۔ اگر تعلیم کا مطلب سکولنگ ہے تو اوپر جن کامیاب لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے پاس سکولوں کی واجبی سی ہی تعلیم تھی۔ جان وانا میکر واجبی سا پڑھا لکھا تھا۔ ہنری فورڈ کبھی ہائی سکول پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ میں سکولنگ کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا بلکہ اپنے اس یقین کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ اس فارمولے کے ماہر ہوئے اور اس فارمولے کو لاگو کیا انہیں کامیابی ملی، دولت ملی اور وہ زندگی کو اپنی شرطوں پر جینے کے قابل ہوئے، چاہے ان کی سکولوں کی تعلیم نہایت ہی معمولی سی تھی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر بتا رہا ہوں کہ اس کتاب میں کہیں بھی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ جہاں آپ پر یہ راز کھل جائے گا کہ آپ کامیابی کے لیے تیار ہو، چاہے یہ پہلے باب کے دوران ہو جائے یا آخری صفحے پر۔ جب یہ راز سامنے آئے گا آپ خود بخود اسے پہچان لیں گے۔ جب آگہی کا یہ لمحہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے خود کو ظاہر کرے تو ایک لمحے کے لیے ضرور رک کر اس لمحے کو احترام دیجیے گا کہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہوگا۔ اب ہم پہلے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں اور میرے عزیز ترین دوست کی کہانی سنتے ہیں جس نے میرے سامنے یہ مانا تھا کہ جب یہ صوفیانہ لمحہ آیا تھا اس نے چپ بیٹھ کر اس لمحے کو احترام دیا تھا، اور اس کی کامیابی کی یہ کہانی آپ اس چیپٹر میں پڑھنے والے ہیں۔ یاد رکھیں اس کتاب میں افسانے نہیں، سچے واقعے دیے گئے ہیں، مقصد جس کا بس ایک ہے کہ ایک عالمگیر سچ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ پہلے باب کو شروع کرنے سے قبل آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس راز کو پانے کے لیے تیار ہیں تو اس فارمولے کی آدھی ملکیت آپ کو پہلے ہی مل چکی ہے، اس لیے جب اس کی باقی ادھوری ملکیت آپ کے سامنے ظاہر ہوگی آپ اسے فوراً ہی پہچان لیں گے۔ تعارف، انٹروڈکشن۔ وہ شخص جس نے تھامس ایڈیسن کے ساتھ تجارتی پارٹنرشپ کے بارے میں سوچا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تھاٹس آر تھنگز، سوچیں اشیاء ہیں، اور اس وقت تو یہ بہت ہی طاقتور اشیاء بن جاتی ہیں جب واضح مقصد ہو، ثابت قدمی ہو اور دولت و فراوانی یا کامیابی کی خواہش شدید ہو۔ آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے جب ایڈون سی بارنس نامی ایک شخص نے امیری اور سوچ کے درمیان اس تعلق کو دریافت کیا اور ثابت کیا کہ یہ فارمولہ حتمی اور حقیقی ہے۔ اس کی یہ دریافت کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے ہی اس تک وہ پہنچ گیا، بلکہ وہ قدم با قدم اور بتدریج اپنی اس دریافت تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ اس دریافت کا نقطۂ آغاز تھا ایک شدید تمنا کہ میں نے تھامس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا ہے۔ بارنس کی اس خواہش کا بنیادی ترین عنصر ایک تھا، اور وہ یہ کہ اس کی یہ خواہش مطلق تھی، ایسی خواہش جس میں تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ برے حالات میں تھا، اس کی معیشت کمزور تھی، مگر تب بھی اس کے دل میں یہ خیال قطعاً بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت امریکہ کے امیر ترین بزنس مین کے لیے کام کرنے کا سوچتا۔ اس کا مقصد بس ایک تھا، ایڈیسن کے لیے نہیں، ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا۔ اس کہانی پر غور کریں کہ کیسے اس کی یہ خواہش اس کی زندگی کی حقیقت میں بدلی۔ اگر آپ کو یہ کہانی سمجھ آ گئی تو ان 13 اصولوں کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہ ہوگا، جو دولت مند بننے کے وہ اصول ہیں جن کی وضاحت میں اس کتاب میں کرنے جا رہا ہوں۔ بارنس کے دل میں جب یہ خواہش پیدا ہوئی، جب یہ ترنگ ابھری، اس وقت اس کی اپنی حالت ایسی تھی کہ کوئی اور شخص ہوتا تو ایسا خیال تک اس کے دل میں نہ آ سکتا تھا۔ اس کے راستے میں 2 بڑی رکاوٹیں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ پہلی، اس نے ایڈیسن کا نام تو سن رکھا تھا، اس کی کامیابی کے چرچے تو اس تک پہنچے ہوئے تھے، مگر وہ ذاتی طور پر دنیا کے اس عظیم موجد اور بزنس ٹائکون کو نہیں جانتا تھا۔ اور دوسری اور دلچسپ رکاوٹ یہ تھی
کہ اس کے پاس ریل گاڑی کے کرائے کے بھی پیسے نہ تھے جو اسے نیو جرسی امریکہ کے علاقے اورنج تک پہنچا سکتے جہاں ایڈیسن کا آفس تھا۔ سوچیں، ایسی دو بنیادی قسم کی رکاوٹیں عام انسان کے سامنے ہوتی تو سب سے پہلا فیصلہ وہ یہی کرتا کہ گولی مارو اس خواہش کو۔ مگر بارنس کی خواہش معمولی انسانوں والی خواہش نہ تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ حوصلہ ہارنے کا تو سوال ہی نہیں، اس لیے ہارنے کی بجائے اس نے بغیر پیسوں کے سفر شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مال گاڑی پر بیٹھا اور اورنج کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس کے بعد کی دلچسپ حقیقت کو سنیں۔ خالی جیب، تباہ حال، کسی نہ کسی طرح وہ عظیم سائنسدان، موجد اور بزنس مین ایڈیسن کی لیبارٹری تک پہنچ گیا، اور وہاں جا کر اس نے علل اعلان کہا کہ وہ اس عظیم موجد کے ساتھ پارٹنرشپ کے ارادے سے آیا ہے۔ ایڈیسن نے کئی سال بعد بارنس کے ساتھ اپنی اس پہلی ملاقات کا احوال ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ میرے سامنے ایک تباہ حال شخص کھڑا تھا، ایسا شخص جس کا دیوالیہ نکل چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور چہرے پر ایک عزم جو مجھے بتا رہا تھا کہ یہ شخص جو کرنے آیا ہے وہ ضرور کر کے رہے گا۔ کیونکہ ان طویل سالوں میں ایک چیز میں جان چکا تھا کہ اگر خواہش میں شدت ہو، اور ایسی شدت کہ پوری زندگی کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کر دیا جائے، کسی ایک کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو انسان تیار ہو جائے، تو اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ میں نے جب بارنس سے بات کی تو میں اسے موقع دینے پر تیار ہو گیا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کامیابی کے حصول تک اپنی کوششوں سے باز آنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد واقعات نے جو رخ اختیار کیا، اس نے ثابت بھی کیا کہ میں نے جو سوچا تھا ویسا ہی ہو کر رہا۔ اس پہلی ملاقات میں نوجوان بارنس نے جو بھی کچھ ایڈیسن کو کہا وہ اہم نہیں ہے، اہم وہ تھا جو اس کے دماغ میں پل رہا تھا۔ اور ایڈیسن نے بھی اس ملاقات کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جو وہ کہہ رہا تھا اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، مگر جو وہ سوچ رہا تھا وہ بہت اہم تھا۔ بارنس کو ایڈیسن کے آفس میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کی وجہ اس کی ظاہری شکل و صورت اور حالت نہیں تھی، کیونکہ اگر ظاہری حالت پر ایڈیسن فیصلہ کرتا تو یہ پوائنٹ تو بارنس کے خلاف تھا۔ جس چیز نے اسے ایڈیسن کے دفتر میں گھسنے میں مدد دی وہ تھی اس کی سوچ۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو صرف یہی ایک پوائنٹ سمجھ میں آ جائے تو شاید آپ کو باقی کتاب کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ اس پہلی ملاقات میں نوجوان بارنس کو ایڈیسن کا پارٹنر بننے کا موقع مل گیا تھا۔ اسے ایڈیسن کے دفتر میں معمولی اور غیر ضروری سے کاموں پر تعینات کر دیا گیا، ایسے کام جو ایڈیسن کے لیے قطعاً بھی ضروری نہیں تھے، مگر بارنس کے لیے ضروری تھے کہ وہ وہاں سے اپنی صلاحیتیں ایڈیسن کو دکھا سکتا تھا۔ وہ اپنے تخیل میں بنائے گئے اپنے بزنس پارٹنر کو اپنی صلاحیتیں دکھا سکتا تھا، اور یہی بات اس کے لیے بہت تھی۔ کئی ماہ گزر گئے اور کہیں اس خواہش کی تکمیل کے کوئی بھی آثار نہ تھے۔ وہ خواہش جو لے کر بارنس اپنے گھر سے بے سر و سامانی کے عالم میں نکلا تھا، لیکن باہر کی دنیا میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی بارنس کے دماغ میں بہت کچھ تھا جو چل رہا تھا، اور وہی اہم تھا۔ اس کے دماغ میں ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننے کی خواہش میں شدت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ماہرین نفسیات بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے تو پھر باہری حالات بھی اسی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بارنس ایڈیسن کا پارٹنر بننے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار ہو چکا تھا، اور اس سے بھی اہم بات کہ اس کا عزم اور پختہ ہو چکا تھا کہ وہ جو ڈھونڈنے نکلا ہے اسے ڈھونڈے بغیر پلٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال تک نہ آیا کہ میری خواہش اہم کانا ہے، اور یہ کہ مجھے یہ حماقت بھری خواہش چھوڑ کر سیلز مینی شروع کر دینی چاہیے جس سے کم چند پیسے تو مل ہی سکتے ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس جب بھی وہ خود سے بات کرتا تو یہی کہتا، میں یہاں ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننے آیا ہوں، اور میں اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے باقی کی اپنی ساری زندگی بھی داؤ پر لگانے کو تیار ہوں۔ اور جب وہ خود سے یہ بات کر رہا ہوتا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بس کھوکھلی لفاظی کر رہا ہوتا،
بلکہ اس سے اس کی عملاً یہی مراد ہوتی کہ یا تو ایڈیسن کا پارٹنر بنوں گا یا پھر یہی کوشش کرتے کرتے زندگی گزار دوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان کی کہانی کسی اور ہی طرح سے لکھی جاتی اگر وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کر کے اس پر ثابت قدم ہو جاتا، اس حد تک ثابت قدم کہ اہم کانہ خیال عملی حقیقت کی منزل تک نہ پہنچ جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ نظریاتی سطح پر بارنس اس نفسیاتی حقیقت کو نہ جانتا ہو، مگر اس کا عزم پہاڑ جیسا تھا، اس کی ثابت قدمی غیر متزلزل تھی، اور وہ اپنی اس اکلوتی خواہش کا سر کچلنے کا سوچ بھی نہ رہا تھا۔ غیر متزلزل عزم اور ثابت قدمی وہ بلائیں ہیں جو دنیا کی ہر رکاوٹ اور ہر چیلنج کو ہرا سکتی ہیں۔ بارنس کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ ڈٹا رہا اور آخر کار وہ موقع آ گیا۔ اور جب یہ موقع آیا تو عجیب ہی شکل میں آیا، ایسی شکل میں کہ بارنس نے جس طرح کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ موقع، اپرچونٹی کی یہی چال ہوتی ہے، ٹرک ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ عقبی دروازے سے داخل ہوتا ہے اور اکثر ہی یہ بدقسمتی یا وقتی شکست کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اپرچونٹی کی یہی نیچر شاید وہ وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں جب اپرچونٹی آتی ہے، جب موقع آتا ہے، ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ ہوا یہ کہ حال ہی میں مسٹر ایڈیسن نے ایک آفس ڈیوائس مکمل کی تھی جس کا اس وقت نام رکھا گیا تھا ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین، اور جسے اب ایڈی فون کہا جاتا ہے۔ اس مشین کو بیچنے کے حوالے سے ایڈیسن کے سیلز مین زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے کہ ان کی نظر میں یہ کوئی بکنے والی چیز نہیں تھی۔ ایڈیسن کے سیلز مین کا خیال تھا کہ ایسی چیز بیچنا لوہے کے چنے چبانے جیسا کام ہے۔ یہ ایڈیسن کی ناکامی تھی، سیلز مینوں کی مشکل تھی، مگر بارنس کو اس میں اپنے لیے موقع نظر آ گیا۔ ڈکٹیٹنگ مشین میں اب بھی دنیا کے دو لوگوں کو دلچسپی تھی، ایک وہ جو اس کا خالق تھا یعنی عظیم موجد ایڈیسن، اور اس کے آفس میں معمولی کام کرنے والا ایک نوجوان ایڈون سی بارنس۔ بارنس جانتا تھا کہ وہ ایڈیسن کی ڈکٹیٹنگ مشین کو بیچ سکتا ہے، اور یہی اس نے جا کر ایڈیسن کو کہا، اور ایڈیسن جو اس کی فروخت سے مایوس ہو چکا تھا، اس نے فوراً ہی بارنس کو ہاں کر دی۔ اور قسمت کے کرشمے دیکھیے کہ بارنس اس مشین کو بیچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب ہی نہیں، بے تحاشا کامیاب، اتنا کامیاب کہ ایڈیسن نے یہ مشین پورے امریکہ میں بیچنے کا کام ایڈون سی بارنس کو سونپ دیا۔ یہ اس بزنس پارٹنرشپ کا آغاز تھا جس کا خواب لے کر بارنس چلا تھا، اور جس کے نتیجے میں یہ مشہور سلوگن بنا تھا، ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین، انوینٹڈ بائی ایڈیسن، انسٹالڈ بائی بارنس۔ یہ بزنس اتحاد 30 سال تک چلا، جس سے بارنس نے بے تحاشا دولت کمائی، اتنی دولت کہ وہ امریکہ کے امراء میں شمار ہوا۔ مگر اس کامیابی کا ثبوت صرف دولت ہی نہیں تھی جو بارنس نے کمائی تھی، بلکہ اس کامیابی میں ایک عالمگیر سچ بھی ایک بار پھر ثابت ہوا تھا، اور وہ عالمگیر سچ یہ کہ کوئی بھی سوچ کر امیر ہو سکتا ہے۔ Anyone can think and grow rich۔ ایڈون سی بارنس کی اس ایک خواہش نے اسے کتنی دولت کما کر دی، اس کے بارے میں کوئی بھی اندازہ لگانے سے قاصر ہوں، شاید $30 لاکھ یا اس سے کم زیادہ۔ مگر یہ دولت اس علم کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی جو بارنس کو حاصل ہوا۔ علم کہ ایک بے وقت سا خیال بھی جب گہری خواہش کا روپ بھرتا ہے تو مادی خوشحالی میں ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے۔ بارنس کے دل میں صرف یہ خیال ہی آیا تھا کہ وہ عظیم ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بنے گا، بے تحاشا دولت کمائے گا، اور جب یہ خیال اس کے دماغ میں آیا تھا اس وقت عملاً اس کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی اس خواہش کو پورا کر سکتا۔ مگر اس خیال نے جو معجزہ دکھایا وہ مادی نہیں، صرف خیالی تھا، اور خیال یہ تھا کہ وہ جان گیا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ پھر اس کا یہ خیال گہری خواہش اکلوتا مقصد بن گئی۔ اس نے ثابت قدمی کا ہاتھ پکڑا اور ایک بیکار سے خیال کو عملی حقیقت میں ڈھال دیا۔ اس کے پاس ایک دھیلا تک نہ تھا کہ وہ ایڈیسن کا پارٹنر بن پاتا۔ اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی کہ وہ بڑے منصوبے بناتا۔ اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔
ایک معمولی سا غریب آدمی، مگر جو چیز اس کے پاس تھی وہ کافی تھی۔ اس کے پاس قدم اٹھانے کا جذبہ تھا، اپنے خیال پر اسے یقین تھا، اور وہ جیتنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور ان نہ نظر آنے والے اثاثوں سے اس نے خود کو دنیا کے سب سے عظیم موجد کا منظور نظر اور پسندیدہ ترین شخص بنا دیا۔ ایڈمنڈ سی بارنس کی یہ داستان کیا یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ انسانی سوچ